السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تحقیقی جائزہ لیں گے حناف کی اس دلیل کا جو وہ دیتے ہیں رفع الدین کے خلاف، اور وہ کہتے ہیں کہ سرکش گھوڑوں کے دموں کی طرح ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اور وہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے 968 کو پیش کرتے ہیں کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تم سرکش گھوڑوں کے دموں کی طرح اپنے ہاتھ نہ اٹھائے کرو۔ اس کا یہ ترک واقعی ایسے ہی موجود ہے، مگر اس سے اب یہ پتہ نہیں لگتا اس حدیث سے کہ کب ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے۔ یعنی کہ پہلا والا رفع الدین بھی منسوخ ہو گیا اس اعتبار سے، کیونکہ وہاں بھی ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر پہلا والا رفع الدین نماز کا حصہ ہے تو پھر سب سے پہلے آپ کو یہ سوال پوچھنا پڑے گا حناف سے کہ آپ یہ بتائیے کہ پہلا والا رفع الدین نماز کا حصہ ہے یا نہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو آپ ان سے یہ کہیے کہ اگر پہلا والا رفع الدین نماز کا حصہ نہیں ہے تو پھر اگر کوئی شخص بغیر رفع الدین کی نماز پڑھے گا، پہلے والے رفع الدین کو نہیں کرے گا کیونکہ وہ نماز کا حصہ ہی نہیں، تو نماز ہو جائے گی؟ وہ فوراً اٹک جائے گا، کہے گا نہیں ہوگی۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ پہلا والا رفع الدین بھی نماز کا حصہ ہے تو جو نماز کا حصہ ہے وہ نماز کے اندر داخل ہے، تو پھر آپ پہلا والا رفع الدین نہیں کر سکتے اس حدیث کے مطابق، کیونکہ وہ منسوخ ہو گیا۔ رکوع کے بعد والا، رکوع سے پہلے والا، یہ دونوں ہی منسوخ ہو گئے۔ تیسری رکعت میں کھڑے ہونے والا بھی منسوخ ہو گیا، اور وطر کا بھی منسوخ ہو گیا، اور عیدین کا بھی منسوخ ہو گیا۔ سارے رفع الدین منسوخ ہو گئے۔ اب حناف کے وطر بھی گئے، ساری نمازیں گئیں، اور یہاں تک عیدین کی نماز بھی گئی۔ اب ان کی کوئی نماز ہی ثابت نہیں ہو رہی اس حدیث کے مطابق۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا حناف کے ساتھ کیونکہ انہوں نے ایک صحیح حدیث کو غلط جگہ لگانے کی کوشش کی۔ جب بھی آپ حناف سے آپ پوچھیں گے کہ اس حدیث کا انٹرنیشنل نمبر بتا دیجئے، میں اسلام 360 میں دیکھ لیتا ہوں، تو وہ آپ کو بتانے سے ہچکچائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس حدیث کے اندر اسلام 360 والوں نے اس کے اگلے ترکوں کو نمبر دے رکھا ہے 970 اور 971، جہاں پر یہ حدیث پورے الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ یہاں پر آ کے آپ حناف کو پکڑ لیں گے، تو لہٰذا وہ آپ کو انٹرنیشنل نمبرنگ نہیں بتائیں گے۔ کوشش تو وہ یہی کریں گے کہ نہ بتائی جائے، کہیں آپ سچ مچ جا کے دیکھ لیں اور پکڑ نہ لیں انہیں۔ اب میں آپ کو اس کا باب دکھاتا ہوں، یہ کس ہیڈنگ کے اندر آئے گی حدیث۔ نماز میں سکون اختیار کرنے کا حکم، ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، سلام پھیرتے ہوئے ہاتھوں کے اشارہ کرنے اور ہاتھ اس دوران ہاتھ اٹھانے کی ممانعت، یعنی کہ تشہد کی حالت میں جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں اس دوران منع ہاتھ اٹھانا۔ اور اس کا اگلا حصہ یعنی کہ تیسرا پوائنٹ ہے، اور جماعت میں جڑ کر کھڑے ہونا، اگلی صف میں، پہلے اگلی صف میں کھڑے ہونا اور پھر وہاں مل کے کھڑے ہونا۔ تو اس ہیڈنگ سے، باب سے ہی حناف کا موقف رد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ رفع الدین کا منسوخ والا باب ہی نہیں ہے۔ اس میں تو صاف موجود ہے کہ تشہد کی حالت میں ہاتھ اٹھانا منع ہے، اس وقت ممانعت ہے، اس سے پہلے کی ممانعت نہیں ہے۔ اب ہم اس کے اگلے ترک دکھاتے ہیں آپ کو 970۔ یہاں بھی آپ کو مل جائے گا کہ یہ جو ممانعت ہو رہی ہے، یہ جو میں نے ہائی لائٹ کر رکھی ہے، یہ ممانعت ہے تشہد کی حالت میں سلام پھیرنے کی، کہ جب اس دوران لوگ کیا کرتے تھے، جب سلام پھرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کا بھی اشارہ کیا کرتے تھے، تو منہ سے ہی سلام کہنا کافی ہے، اس وقت ہاتھ اٹھانے کو منع کیا گیا ہے۔ پھر اس کا اگلا ترک ہے 971۔ وہاں بھی آپ کو یہی ہائی لائٹ کرا ہوا تمام چیزیں مل جائیں گی کہ تشہد کی حالت میں، یعنی کہ اتحیات میں جب ہم بیٹھتے ہیں اس دوران جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو اس وقت ہاتھ اٹھا کر سلام پھیرنا اور سلام کرنا ہاتھ سے، اس دوران ہاتھ اٹھانے کی ممانعت ہے، نہ کہ پہلا والا رفع الدین رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہوئے، عیدین کا، وطروں کا کے بارے میں، ورنہ تو یہ سارے رفع الدین منسوخ ہو جائیں گے۔ یہ ہوتا جب ہے اور حناف کی خود کی نماز فارغ ہو جاتی ہے ان کے اپنے دلائل کے مطابق۔ جب بھی حناف آپ کو یہ تمام دلائل دیں تو آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا، ان کی دلیل کو مانتے ہوئے ان کے زوم میں پھر ان کی نماز کو پہلے فارغ کر دیجیے کہ تمہاری تو نماز ہی نہیں ثابت اس حدیث کے مطابق، تب وہ سیدھے راستے پر آتے ہیں، کیونکہ صحیح حدیث کو وہ غلط جگہ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خود کی نماز فارغ ہو جاتی ہے، اور ان کی خود کی نماز اس دلیل کے مطابق ہی نہیں ہوتی
جو وہ دے رہے ہوتے ہیں اپنے زوم میں. یہ اپنی عوام کو تو وہ دھوکہ دے سکتے ہیں مگر تمام لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے, کیونکہ اور لوگ تو پکڑ لیں گے. تو لہٰذا وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی عوام کو سمجھاتے ہیں کسی اور کو سنو ہی مت, بس ہمیں ہی سنو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.